گھر میں بیماری ہو، شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ، اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اٹھ پٹانگ کئی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص۔ یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ۔ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لینا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا۔ 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار، یا 11 بار درود پاک اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے۔ اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں، مریض پہ دم کریں، آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں، دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے، یا نار کونی، آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی، اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو۔ ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنیں بغیر نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ حاجتیں جو لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بہنیں، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے، ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما، ساری مرادیں پوری فرما۔ اولادوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یورپ میں، یہاں مغربی دنیا میں، پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا ادب کیا کریں۔ غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے ادب نہیں کرتے، ادب چلا گیا ہے۔ اے بچوں، تم ایمان والے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام ہو، اسلام والے ہو، والدین کا ہمیشہ ادب کرو۔ والدین کا ادب ایمان کا حصہ ہے، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے، ادب ایمان ہے۔ شرم اور حیا رکھو، ہمیشہ پردہ رکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پیو، نہ کھاؤ، نہ حرام صحبت میں آپس میں ملوث کرو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے دین کو محفوظ رکھو۔ آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے دین اور کافر بچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اس معاشرے کی فحاشی، عریانی، بے حیائی کی پیروی نہ کریں، ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پہ رہیں، حیا پہ رہیں، دین پہ رہیں، اس میں خیر ہے، اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں، باری تعالیٰ انہیں اچھی تربیت کی توفیق دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔